یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ کتاب الروح، روح کا انسائکلوپیڈیا۔ تالیف امام ابن قیم رحمہ اللہ۔ ترجمہ مولانا عبد المجید صدیقی۔ لیس للانسان الا الآیہ کے ہم معنی آیات۔ اس آیت کے ہم معنی آیات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت۔ انسان کی کمائی کا اسے فائدہ پہنچے گا اور اسی کا وبال اس پہ پڑے گا۔ نمبر 2، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ بس اس آیت کا سیاق صراحت سے بتایا ہے کہ انسان کی پکڑ اسی کے عمل پر ہوگی، کسی اور کے عمل پر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا إِلَى الآیہ۔ آج کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے ہی اعمال کا بدلہ ملے گا۔ مطلب نہ کسی کی برائیوں میں اضافہ ہوگا، نہ کسی کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی اور نہ کسی غیر کے اعمال کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ کسی غیر کے اعمال سے جزا کے طور پر کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ مردوں کا زندوں کے ہدیوں سے فائدہ اٹھانا اپنے اعمال پر جزا کے طور پر نہیں بلکہ صرف اللہ کا صدقہ ہے اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اس نے غیر اجزاء کے طور پر اپنے کسی بندے کے عمل کا ثواب جو اس نے ہبہ کر دیا تھا اسے عطا کر دیا ہے۔ صدقہ جاریہ والی حدیث کا جواب۔ صدقہ جاریہ والی حدیث سے استدلال قطعی غلط ہے، کیونکہ اس میں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والوں کے انقطاع عمل کی خبر دی ہے، انتفاع عمل کی نہیں۔ غیروں کے عملوں کا ثواب عاملوں ہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی عمل کرنے والا اپنے کسی عمل کا ثواب کسی مردے کو بخش دے تو اسے اس عامل کے عمل کا ثواب پہنچ جائے گا، اپنے عمل کا نہیں، کیونکہ مرنے سے اپنے عمل تو ختم ہو چکے۔ معلوم ہوا کہ منقطع ہونے والی چیز اور ہے اور پہنچنے والی چیز اور۔ اس حدیث کا جواب ہے یہی کہ مرنے والے کے ساتھ اس کی نیکیاں اور اعمال جاتے ہیں۔ باطل قیاس کا جواب۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہدیہ حوالہ ہوتا ہے اور حوالہ اسی حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو لازمی ہوتا ہے۔ صحیح ہے، مخلوق کا مخلوق پر حوالہ اسی قسم کا ہوتا ہے، لیکن مخلوق کا خالق پر حوالہ اس کے علاوہ ہے۔ اس قسم کے حوالے کا اس قسم پر قیاس کرنا غلط ہے۔ نص و اجماع سے ثابت ہے کہ اگر مردے کا قرض ادا کر دیا جائے یا اس کی طرف سے حقوق واجبہ ادا کر دیے جائیں اور صدقہ کر دیا جائے اور حج کر لیا جائے تو ان اعمال سے اسے فائدہ پہنچے گا۔ اس نص و اجماع کو ہٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح روزوں کا ثواب پہنچتا ہے۔ غلط قیاس شرعی قواعد و نصوص سے نہیں ٹکرا سکتے۔ ایثار عبادت کی کراہیت کا جواب۔ تمہارا یہ کہنا کہ چونکہ سبب کے واسطے سے ایثار مکروہ ہے، عبادتوں کا ایثار مکروہ ہے، اس لیے اس کا ایثار بھی مکروہ ہے جو عبادتوں کی غرض و غایت ہے، یعنی ثواب کا ایثار بدرجہ اولیٰ مکروہ ہے۔ اس کے چند جواب ہیں۔ نمبر 1، زندگی میں انجام کی سلامتی کی خبر نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے جس پر عبادت کا ایثار کیا ہو وہ مرتد ہو جائے، اس صورت میں وہ ایثار نااہل پر ہوا۔ اس لیے علماء دین نے عبادتوں کا ایثار مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ خطرہ مگر موت سے جاتا رہتا ہے، اس لیے مردے کے لیے ایثار مکروہ نہیں۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اگر کوئی کہے کہ باطن کا علم تو اللہ ہی کو ہے، ہو سکتا ہے جسے ثواب بخشا گیا ہو وہ باطن میں اسلام پر فوت نہ ہوا ہو، اس لیے ثواب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مگر یہ اعتراض زیادہ کمزور ہے، اس لیے کہ ثواب بخشنا تو نماز جنازہ اور دعا و استغفار کی طرح ہے۔ اگر نااہل مردہ ہے تو اس کا ثواب عاملوں پر ہی لوٹ آئے گا۔ نمبر 2، عبادات کا ایثار عبادات سے لاپرواہی اور سستی پر دلالت کرتا ہے۔ اسے اگر جائز قرار دے دیا جائے تو اس کا انجام عبادتوں سے پیچھے ہٹنا، ان میں سستی کرنا اور ان سے ہاتھ دھو لینا ہے۔
بخلاف عبادات کے ثواب بخشنے کے، کیونکہ عامل طمع ثواب کی غرض سے ان میں رغبت کرتا ہے اور انہیں دوڑ کر کرتا ہے تاکہ خود فائدہ اٹھائے یا اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچائے۔ دونوں میں صاف فرق ہے۔ نمبر 3، ایثار عبودیت کے مقصد کے خلاف ہے۔ ایثار عبودیت کے مقصد کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبادتوں میں دوڑ دھوپ اور رغبت محبوب ہے۔ جیسے دنیا کے بادشاہ اپنی خدمات میں پوری توجہ اور انتہائی دلچسپی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عبادتیں واجب فرما دی ہیں یا مستحب۔ اگر کوئی عبادت میں ایثار کرتا ہے تو واجب یا مستحب کو چھوڑ کر غیر پر ڈال دیتا ہے اور خود دست بردار ہو جاتا ہے۔ اس صورت سے عبادت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر خود عبادت کر کے اس کا ثواب کسی اور کو بخش دے تو اس میں کوئی غلطی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سابقوا الی مغفرہ الی الآیہ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ پھر ارشاد ربانی ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرو۔ ظاہر ہے کہ عبادتوں میں ایثار ان میں سبقت کرنے اور دوڑنے کے برعکس ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عبادتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور کسی کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور میرا جس نیکی میں میں مقابلہ کروں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے آگے نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر ہار کر فرمایا کہ میں کسی نیکی میں آئندہ تمہارے ساتھ دوڑ نہ لگاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، یعنی مقابلہ کی وجہ سے رغبت کرنی چاہیے کہ میں ہی سب سے آگے رہوں، اور ایثار میں بجائے رغبت کے اعراض کا پہلو نکلتا ہے۔ اگر مردوں کو بخشنا جائز ہے تو زندوں کو ثواب بھی بخشنا جائز ہونا چاہیے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ نمبر 1، ہاں، زندوں کو بھی ثواب بخشنا جائز ہے، اگر اصحاب احمد وغیرہ کا یہی کہنا ہے۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کے کلام سے مردے کی تخصیص ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے فرمایا، نیکی کر کے اس کا ثواب آدھا آدھا ماں باپ کو بخش دے۔ اس پر ابو الوفا بن عقیل نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ عقل سے بالاتر ہے، شریعت کے ساتھ مذاق ہے اور اللہ کی امانت میں بے جا تصرف ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایصال ثواب کا طریقہ استغفار و نماز جنازہ کی روح سے بتا دیا ہے۔ ایک سوال اور آگے اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی کہے جیسے زندگی میں کوئی کسی کے قرض کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، موت پر بھی اسی طرح اٹھا سکتا ہے، حیات و موت کی ضمانت میں کیا فرق ہے؟ دونوں سے مطالبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو حیات و موت دونوں حالتوں میں ایصال ثواب قرین قیاس ہے۔ پھر جواب دیتے ہیں کہ اگر دونوں حالتوں میں ایصال ثواب صحیح ہو تو لازم ہے کہ زندوں کے گناہ دوسرے زندوں کی توبہ سے مٹ جائیں اور غیر کے اعمال سے ان سے آخرت کا بار ٹل جائے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لزوم باطل ہے، مگر زندہ لوگوں کا دوسروں کی دعا و استغفار سے فائدہ اٹھانا، ان کے قرض کو ادا کرنے سے سبکدوش ہو جانا صاف بتا رہا ہے کہ یہ لزوم باطل ہے۔ ہاں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور و عاجز زندے کی طرف سے حج کرنے کی معافی دی ہے۔ کچھ نے یہ کہا کہ زندگی میں انجام کی سلامتی کا بھروسہ نہیں، کیونکہ ہدیہ دیے جانے والے کے مرتد ہونے کا ڈر ہے، پھر اسے ہدیہ سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ابن عقیل فرماتے ہیں کہ یہ باطل عذر ہے، کیونکہ یہ ڈر تو ہدیہ دینے والے کے ساتھ بھی ہے کہ وہ مرتد ہو کر مر جائے اور اس کے عمل ضائع ہو جائیں، جن میں سے ایک عمل کا ثواب ہدیہ میت بھی تھا۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ لزوم ہی باطل ہے۔
نص و اجماع کے دلائل اسے باطل کر رہے ہیں، کیونکہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور روزے کی میت کی طرف سے اجازت دی ہے، اور اس پر تمام متفق ہیں کہ اگر زندہ مردے کی طرف سے قرض ادا کرے تو وہ بری ہو جائے گا، حالانکہ مندرجہ بالا خدشے دونوں کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ زندہ نے مردے کو جن نیکیوں کا ثواب بخشا ہے، اب وہ مردے کی ملکیت ہو گیا ہے۔ اب اگر زندہ مرتد ہو جائے تو وہ باطل نہ ہوگا، کیونکہ وہ عمل اس کی ملکیت سے نکل چکا۔ مثال کے طور پر مرتد ہونے سے پہلے غلام آزاد کیے تھے یا کفارہ دیا تھا تو ظاہر ہے کہ ارتداد کا ان تصرفات پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اگر لاچار زندہ کی طرف سے حج بھی کیا تھا تو ارتداد سے اس کے حج پر اثر نہیں پڑے گا کہ اب وہ کسی اور سے حج کرائے، کیونکہ جس سے بھی حج کرائے گا اس کے ساتھ بھی یہی خدشہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ زندوں اور مردوں میں فرق ہے۔ زندہ مردے کی طرح محتاج نہیں ہے، کیونکہ زندہ کو عمل کا موقع حاصل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خود عمل کر لے، لیکن مردے کو یہ موقع حاصل نہیں ہے۔ مزید اگر کسی زندے کے عمل سے یا توبہ سے دوسرے زندہ حضرات کو فائدہ پہنچنا مان لیا جائے تو امیر اپنی عبادات کا بوجھ غریبوں پر ڈال دیں، کیونکہ وہ کرائے پر آدمی لے کر اپنی عبادتیں ان سے کرا لیں یا کریں، اور عبادتیں معاوضہ سے حاصل کی جا سکیں، جس کا لازمی نتیجہ فرائض و نوافل کو ساقط کرا دینا ہے، اور جو عبادتیں اللہ کے قربت کا وسیلہ ہیں وہ آدمیوں کے قرب کا ذریعہ بن جائیں، اخلاص سے خالی ہو جائیں اور کسی کو بھی ثواب نہ ملے، نہ کرنے والے کو نہ کرانے والے کو۔ ہم ہر اس عبادت پر جو قرب کا ذریعہ ہوا اجرت لینے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اجرت لینے سے ان کا اجر جاتا رہتا ہے۔ اجر انہی کو ملتا ہے جو صرف اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں۔ محاسن شرع کی یہ شان نہیں کہ عبادتوں کو معاملات بنا دیا جائے کہ ان سے اجرت و معاش مد نظر ہو۔ قرض وغیرہ کی ضمانت اس لیے جائز ہے کہ یہ آدمیوں کے حقوق ہیں، ان میں باہمی ضمانت زندگی میں بھی جاری ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ جزئی ایصال ثواب بھی جائز ہے۔ تمہارا یہ کہنا غلط ہے کہ اگر کسی عمل کا ایصال ثواب جائز ہو تو جزئی ایصال ثواب بھی جائز ہونا چاہیے۔ اس کو ہم نہیں مانتے کہ کلی ایصال جائز ہو تو جزئی بھی جائز ہو، کیونکہ یہ صرف تمہارا دعویٰ ہے جو تشنہ دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جزئی ایصال ثواب بھی اگر مان لیا جائے تو کیا غلط ہے؟ خود امام احمد رحمہ اللہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ انسان اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے جائز ہے، کہ اگر ایک عمل کا تمام مردوں کو ثواب پہنچائے تو سب کو پہنچ جائے گا۔ مثال کے طور پر 4 کو پہنچائے تو چاروں کو چوتھائی پہنچ جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ سے یہ شرط منقول نہیں اور نہ ہی پہلے علماء کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ البتہ پہلے علماء میں سے قاضی وغیرہ نے یہ شرط لگائی ہے، جس نے عمل کے شروع میں ایصال ثواب کی نیت کی شرط لگائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ عمل کا ثواب سیدھا مردے کو پہنچ جائے، اور جس نے عمل کر کے بعد میں ایصال ثواب کی نیت کی، پہلے اسے اس عمل کا ثواب ملے گا، پھر وہ ثواب اس سے منتقل ہو کر مرنے والے کو پہنچ جائے گا۔ ابو عبداللہ بن حمدان کا قول۔ ابو عبداللہ بن حمدان فرماتے ہیں کہ شروع عمل میں اگر ایصال ثواب کی نیت نہیں کی تو عمل کا ثواب عمل کرنے والے ہی کو ملے گا، جو قابل انتقال نہیں ہے، کیونکہ عمل پر ثواب اس طرح مرتب ہوتا ہے جیسے مؤثر پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی طرف سے غلام اسی وجہ سے آزاد کیا تو حق کے ولا اسی کو ملے گا، اس سے دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو جائے گا۔ البتہ اگر شروع میں غیر کی طرف سے آزاد کرے گا تو حق کے ولا غیر کو پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اپنی طرف سے قرض ادا کرے
اور ادا کرنے کے بعد نیت تبدیل کر کے یہ نیت کر لے کہ زید کی طرف سے ادا کیا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ اس طرح اگر اپنا حج کرے یا اپنا روزہ رکھے یا اپنے لیے نماز پڑھے پھر غیر کی طرف سے نیت کرے لے تو جائز نہیں۔ جنہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایصال ثواب کا فتویٰ پوچھا تھا، یہی پوچھا تھا کہ ہم اپنی طرف سے جو صدقہ کر چکے ہیں کیا اس کا ثواب انہیں پہنچ سکتا ہے؟ اسی طرح آپ سے عورت نے پوچھا تھا کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں، اور ایک مرد نے پوچھا تھا کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ نے اسے اجازت دے دی۔ اپنی طرف سے کیے ہوئے اعمال کے ایصال ثواب کے بارے میں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور نہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ پہلے اپنے لیے عمل کیا ہو پھر اس کا ثواب دوسرے کی طرف منتقل کر دیا ہو۔ یہ نقطہ شرط کا ہے، لیکن شرط کو جو نہیں وہ انتقال ثواب کو بھی نہیں مانتے۔ اگر ایصال ثواب جائز ہو تو زندوں کے فرائض کے ثوابوں کا بھی ہدیہ کرنا جائز ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے شروع میں نیت کی شرط کے قائل ہیں، ان پر تو یہ الزام آ نہیں سکتا، کیونکہ غیر کی طرف سے ادا کرنے سے اپنا فرض ساقط نہیں ہوتا۔ البتہ جس نے نیت کی شرط نہیں لگائی اس پر الزام ضرور آتا ہے، جس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ابو عبداللہ بن حمدان فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر فرض نماز یا فرض روزے وغیرہ کا ثواب کسی غیر کو ہدیہ کر دیا جائے تو جائز ہے، اور فاعل کے ذمے سے فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک جماعت سے نقل ہے کہ انہوں نے اپنے فرضی اور نفلی اعمال کا ثواب لوگوں کو بخش دیا اور فرمایا کہ ہم اللہ سے خالی ہاتھ ملاقات کریں گے۔ شریعت اس سے روکتی نہیں، ثواب عامل کی ملکیت ہے، اگر وہ اسے دوسروں کو بخش دیتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 2، بعض نے ناجائز بتایا ہے مگر پہلا قول ہی صحیح ہے۔ تکالیف امتحان ہیں اور بدل قبول نہیں کرتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز شرع کی اجازت کے معنی نہیں کہ مسلمان اپنے بھائی کو کسی عمل سے فائدہ پہنچائے، بلکہ یہ رب کے کرم اور احسان کا تتمہ ہے اور اس شریعت کا جو عدل و احسان اور تعارف پر مشتمل ہے تکملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اور عرش اٹھانے والے ملائکہ کو مومنوں کے حق میں دعا و استغفار اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ آپ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے کھڑا کر دیے گئے ہیں۔ وہ اللہ سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں برائیوں سے بچائے، مغفرت فرمائے۔ قیامت والے دن آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دیا جائے گا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موحدوں کی شفاعت فرمائیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے دعا فرمائیں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر جا کر ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ شریعت کا یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو فرض کفایہ ہے، اگر اسے کوئی ایک قابل بھروسہ مسلمان ادا کر دے تو سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ مزید اللہ تعالیٰ مرنے والے کی طرف سے قرض ادا کرنے پر جنت میں داخلے کی رکاوٹ اور قبر والی گرمی بھی دور کر دیتا ہے، گو مکلف کے حق میں وہ وجوب امتحان ہے۔ اسی طرح امام کی نماز صحیح ہونے کی وجہ سے مقتدی سے سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے اور امام کی قرات سے مقتدی کی قرات ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح امام کے سطرے سے مقتدی کا سطرہ ساقط ہو جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے احسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا احسان نمونہ ہے۔ اللہ احسان پسندوں کو پسند کرتا ہے۔ مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اللہ کو وہی سب سے زیادہ پیارا ہے جو اس کی عیال کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہو۔
پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق کو پانی کا ایک گھونٹ یا تھوڑا سا دودھ یا روٹی کا ایک ٹکڑا دے دے تو ان سے کیسے محبت نہ کرے گا جو اس کی مخلوق کو حالت ضعف و فقر میں جب کہ انہیں عمل کا موقع بھی میسر نہیں آتا اور سخت حاجت مند ہیں فائدہ پہنچائے۔ یہ تو اللہ کو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے کچھ سلف کہتے ہیں کہ جس نے روزانہ 70 مرتبہ یہ دعا کی، رب اغفر لی ولوالدی وللمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے، میرے ماں باپ کو اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اور مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، تو اسے تمام مسلمانوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ جس نے اپنے بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اس نے ان سے اچھا سلوک کیا، اور اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اگر ایصال ثواب صحیح ہے تو دوسروں کی طرف سے اسلام و توبہ بھی قابل قبول ہونی چاہیے، مگر اسلام و توبہ قابل قبول نہیں، اسی لیے ایصال ثواب بھی صحیح نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لزوم باطل ہے۔ نمبر 1، کیونکہ یہ قیاس نصوص و اجماع سے ٹکراتا ہے اور نص کے مقابلے میں قیاس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ نمبر 2، اس صورت میں اللہ نے جن کا حکم جداگانہ نہ رکھا ہے ان کا حکم ایک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے دوسرے کی طرف سے اسلام و توبہ قبول نہیں فرمائی، البتہ صدقہ، حج اور قرض ادا کرنا قبول فرمایا۔ لہٰذا دونوں کا حکم برابر کرنے والا قیاس ایسا ہے جیسے کوئی مردار مذبوحہ جانوروں کا اور سود و بیع کا ایک ہی حکم بتائے کہ دونوں حلال ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اسلام کا ایک ہمہ گیر رشتہ قائم فرما دیا ہے جو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا قوی سبب ہے۔ اگر یہ رشتہ نہ ہو تو پھر فائدہ پہنچانا ناممکن ہے، جیسا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے والد موحد ہوتے اور تم ان کی طرف سے روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو یہ عمل انہیں فائدہ پہنچاتے۔ اسلام و توحید کے ہوتے ہوئے ہی اعمال کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر خود عامل اسلام و توحید سے محروم ہے تو اسے خود بھی اپنے نیک اعمال سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ جیسے خلوص و اتباع سنت عمل کی قبولیت کی شرط ہے، اور جیسے وضو اور نماز کی دیگر تمام شرطیں صحت نماز کے لیے ضروری ہیں، یہی حال تمام اسباب و مسببات کا ہے، خواہ شرعی ہوں یا عقلی یا حسی۔ جو وجود سبب و عدم سبب والی دونوں حالتوں کو برابر کر دے وہ قطعی بے وقوف ہے۔ ایسے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اگر نافرمانوں کے حق میں شفاعت قابل قبول ہے تو مشرکوں کے حق میں بھی قابل قبول ہوگی، یا اگر توحید والے دوزخ سے نکال لیے جائیں گے تو تمام کافر بھی نکال لیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ دونوں کا ایک حکم نہیں۔ بہرحال اہل علم کو ان خرافات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لوگ اگر اپنے اعمال نامے لوگوں میں اس طرح کی کتابیں پھیلا کر سیاہ نہیں کرتے۔ صرف نیابت والی عبادتوں میں ایصال ثواب جائز ہے۔ اس کے جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ عبادات دو قسم کی ہیں، ایک نیابت قبول کرتی ہیں، اس میں تو ایصال ثواب جائز ہے، اور ایک قبول نہیں کرتی، اس میں ناجائز ہے۔ یہ ہے کہ یہ محض دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہاں سے یہ فرق نکال لیا؟ کیا اس پر قرآن و حدیث یا قیاس سے کوئی دلیل ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے روزے رکھنے جائز قرار دیے ہیں، حالانکہ روزے نیابت قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح فرض کفایہ میں ایک شخص سب کی طرف سے عبادت انجام دے سکتا ہے، فرض سب کی طرف سے ساقط ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ناسمجھ بچے کا سرپرست اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے اور اپنے نائب کے فعل سے اسے اجر ملتا ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے ہوش کی طرف سے اس کے رفقا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شارع نے والدین کے اسلام کو ان کے بچوں کے اسلام کا درجہ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح شریعت نے نیکیاں فاعل سے غیر فاعل کی طرف منتقل کر دیں۔ بھلا ایسی مکمل شریعت انسان کو والدین کے ساتھ یا عزیزوں کے ساتھ یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ سخت ضرورت کے وقت ایصال ثواب سے روک سکتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ نہ کسی شخص کو یہ لائق ہے کہ عام کو خاص اور تنگ کر دے یا کسی ایسی نیکی سے روک دے جس سے شریعت نے نہیں روکا ہے، جو سبب حج، صدقے اور آزاد کرنے کے ثواب پہنچنے کا ہے۔ وہی سبب بھی عینیہ روزے، نماز، تلاوت اور اعتکاف کے ثواب پہنچنے کا ہے، یعنی اسلامی رشتہ اور ثواب پہنچانے والے کا احسان، اور شریعت کے احسان کے سلسلے میں عدم رکاوٹ، بلکہ شریعت نے ہر حالت میں احسان اچھا سمجھا ہے۔ کسی مسلمانوں کے خواب ہیں کہ مردوں نے انہیں بتایا کہ تمہارے بھیجے ہوئے ہدیے ہمیں مل گئے۔ اگر ہم اس سلسلے میں اپنے ہم عصر مسلمانوں کے اور اپنے زمانے سے پہلے کے مسلمانوں کے خواب اس کتاب میں اکٹھا کر دیں تو کتاب بہت بڑی ہو جائے گی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب اس پر موافق ہیں کہ شب قدر اخیر عشرے میں ہے۔ آپ نے مومنوں کے خوابوں کے توافق کا اعتبار کیا۔ یہ اعتبار ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کی روایتوں کے توافق کا اعتبار ہے، کیونکہ جب ایک بات پر بہت سی روایتیں یا خواب جمع ہو جائیں تو وہ اس کی سچائی کی دلیل ہیں۔ عقل کیونکہ چاہتی ہے کہ سب جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تردید حدیث کا جواب۔ آپ نے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ جو مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی رکھ لے، چند معقول و نامعقول دلیلوں سے رد کر دی۔ ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے دلائل اس کی موافقت ثابت کرتے ہیں۔ غلط دلائل کے نفی کرنے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ صحیح و صریح حدیثوں سے ٹکراتے ہیں، اور صحیح و صریح حدیثوں کے ہوتے ہوئے ہمیں سوائے اطاعت قبول کے کوئی چارہ نہیں۔ گو دنیا انہیں مانے یا نہ مانے، ہمیں دنیا پیاری نہیں بلکہ اللہ کے رسول پیارے ہیں۔ معقول دلائل کے مندرجہ ذیل جوابات ہیں۔ نمبر 1، تم کہتے ہو کہ موطا میں امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کی طرف سے کوئی روزہ نہ رکھے۔ ہم کہتے ہیں کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب بتائیں کون صحیح راستے پر ہے، ہم یا تم؟ اور کس کی تردید حق بجانب ہے؟ تم کہتے ہو امام مالک رحمہ اللہ نے اجماع کا دعویٰ کیا۔ ہم کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے تمام مسلمانوں کے اجماع کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ اپنے علم کے مطابق اہل مدینہ کا اجماع نقل کیا، جبکہ مخالفین کا قول آپ کو معلوم نہ تھا۔ ہم امام مالک رحمہ اللہ کے عدم علم سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے والے نہیں، بلکہ اگر سب مدینہ والے بھی کسی بات پر ایک ہوں اور حدیث ان کے خلاف ہو تو معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مان لینا دوسروں کی بات مان لینے سے کہیں زیادہ خیر و برکت والی ہے، کیونکہ دوسرے معصوم نہیں، بے شک ان کا مقام کتنا ہی بلند ہو۔ اللہ نے ان کے اقوال کو حجت کے لیے معیار نہیں بنایا کہ اختلاف کے وقت ان کی طرف رجوع کیا جائے، بلکہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ إِلَى الْآيَةِ، اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تمہارا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی بھی صحیح بھی ہے۔ اچھا، اگر امام مالک رحمہ اللہ اور مدینے والے دوسروں کی طرف سے روزے رکھنے کے قائل نہیں تو دیکھو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ رمضان کے روزوں میں کھانا کھلا دیا جائے اور نظر کے روزوں میں روزے رکھ دیے جائیں، یہی امام احمد رحمہ اللہ کا اور بیشتر
اصحاب حدیث اور ابو عبیدہ کا قول ہے۔ امام ابو ثور فرماتے ہیں کہ نظر وغیرہ ہر قسم کے روزے رکھے جائے۔ حسن بن صالح نظر کے روزوں میں فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کا ولی رکھ لے۔